اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں پیش آنے والے واقعات اور ان سے جڑی خبروں کا تجزیہ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے خبر، اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی عباس۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ مزید کشیدگی کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آیا اب اگر پاکستان میں جو ہے وہ اس ایکشن کے بعد صورتحال کا جائزہ لے لیا جائے تو آپ کو دو طرح کے جو ہے وہ موقف سننے کو ملیں گے، دو طرح کی رائے جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے، عوام کا یہ کہنا ہے، میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ جناب والا یہ ایکشن جو ہے وہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ ایکشن اب کیا جا رہا ہے واضح طور پر تو اس کو درست سمت میں گامزن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جناب والا اخوانیوں کی اگر ہم بات کریں تو جی، اگر ان کی کسی بھی جنگ کی ہم بات کریں، ان کی کسی بھی معاملات کی ہم بات کریں تو اس میں پاکستان کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے۔ کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں نے یہ بات کہی ہے، ہماری اعلیٰ قیادت نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ہم نے افغانستان کی جنگیں لڑی ہیں، چاہے وہ رشیا کے خلاف ہو، چاہے امریکہ کے معاملات ہوں، چاہے دیگر چیزیں ہوں، اس میں بھی۔ اس کے علاوہ ہم نے 60 لاکھ افغان مہاجرین کی یہاں پر مہمان نوازی کی، لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملا کہ آج ان کی سرزمین سے ہماری سرزمین کے اوپر جو ہے وہ دراندازی کی جاتی ہے، ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کی حکومت اس بات کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں عالمی ماہرین کی یہ رائے بھی سامنے آئی ہے کہ جناب والا افغانستان سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھارت کی ایک بہت بڑی پروکسی موجود ہے، بہت بڑی لابی موجود ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے وہ مراعات دی جاتی ہیں، یا ان کے ساتھ منصوبے سائن کیے جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ دورے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بل پر پاکستان میں باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے یا پھر فتنۃ الہندوستان کے ذریعے جو ہے وہ حملے کروائے جاتے ہیں، دہشت گردی کروائی جاتی ہے، دراندازی کروائی جاتی ہے، اور یہاں پر عوام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ آیا یہ معاملات جو ہیں وہ کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر پولیٹیکل قیادت کی بات کی جائے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہمارے مونٹاج کے اندر موجود تھا، ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ سیاسی قیادت کو بھی اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے، یعنی کہیں نہ کہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں اس بات کو جو ہے وہ باور کروایا ہے کہ کچھ سیاسی قیادت اس کو سپورٹ کرتی ہے، جبکہ کچھ ایسی سیاسی قیادت بھی موجود ہے جو کہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، اور اگر وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ کل جو ہے وہ واضح طور پر اجلاس طلب کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور اسپیکر خیبر پختونخوا کی جانب سے، اور اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے معاملات جو ہیں وہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر اپوزیشن کی بات کر لی جائے تو اپوزیشن نے بھی، تمام جماعتوں نے اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اپنا اپنا امیدوار جو ہے وہ لانے کی ضد پکڑ لی ہے، یعنی اپوزیشن کا اب مشترکہ امیدوار جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں جناب امجد علی خان نیازی صاحب، اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے راجہ قمر الاسلام صاحب نے۔ آپ دونوں مہمانان کو پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے۔ راجہ صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا، آپ کی حکومت ہے، ظاہر سی بات ہے، سر بتائیے گا یہ آپریشن جو ہے وہ کسی ایگریشن کا نتیجہ ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں اب جو بھارت کے ساتھ افغانستان کی بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے معاملے پر بھی اب جو ہے وہ زیرو ٹالرنس اپنا لی ہے؟ جی، اسی بات کو جو آپ نے ابھی فرمایا، اس سے تھوڑا سا اس کی ترتیب بدل لیں تو یہ آپریشن ڈیفینیٹلی اس ایگریشن کا نتیجہ ہے جو گزشتہ رات ہوئی فوری طور پر، اور اس سے پہلے جو کہ بار بار در اندازی ہو رہی تھی، اور جس پہ وارننگ بھی دی گئی، ریکویسٹ بھی کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایگریشن اس دورے کا نتیجہ ہے اور اس سازش کا نتیجہ ہے، یا اس ہوب نوبنگ کا نتیجہ ہے جو ہمارے ازلی دشمن ہمسایہ بھارت کے ساتھ ہمارے دوسرے ہمسائے کی کچھ پچھلے ماضی سے جاری ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب اگر بدل لیں تو یہ ایسے ہوگا، اور یہ جو گزشتہ رات کو ایگریشن ہوئی، بنیادی طور پر اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی ایگریشن، فائرنگ بارڈر پہ اور اشتعال انگیزی وہ ہوتی تھی، اور یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے بارڈر پہ لوگوں کو کراس کرانے کے لیے، ان کو اس طرف بھجوانے کے لیے وہ فائر کے کور میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ کل بھی اسی قسم کی کوشش ہوئی، تو پھر ظاہر ہے کہ اتنی وارننگز کے باوجود، اتنی ریکویسٹ کے باوجود، بات چیت کے باوجود،
اور تقاضا کیا تھا؟ تقاضا بڑا سادہ، بڑا سمپل، بڑا عام فہم، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے برادر ہمسایہ ملک ہیں، آپ کے ساتھ جب بھی آپ کے خلاف جارحیت ہوئی تو ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، ہم وائس ورثہ یہی توقع رکھتے ہیں، پر اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور یہ ضروری بھی تھا اس لیے کہ اگر یہ جو پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا ہے، اس ایگریشن کو اور اس دہشت گردی کو، یہ اگر نہ کیا جاتا تو پھر شاید یہ بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ جو بات چیت والا تو تھا راجہ صاحب وہ یہ کہا لگتا جا تھا سکتا ہے کہ یہ جو احسان فراموش قسم کے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر مہمان بن کے آئے اور اس کے بعد یہیں پر جو ہے وہ انہوں نے ارب پتی ہو گئے۔ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ افغانی لوگ یہاں آتے ہیں، ارب پتی ہو جاتے ہیں اور جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب اگر اپنے ملک جا رہے ہیں یا ان کو بھیجا جا رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ احسان فراموشی کی انتہا دکھائی دیتی ہے یہاں پہ۔ دیکھیں، اس کی بھی ترتیب ہمیں بدلنی چاہیے کہ جی اپنے ملک ان کے بھجوانے کا جو بنیادی پرپز تھا یا بنیادی وجہ بنی، وہ یہ دہشت گردی تھی، بالکل، وہ قانون توڑنے کی وجوہات تھیں، وہ غیر ممالک میں پاکستان کی بدنامی کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ اگر آپ یو اے ای کے دیکھیں یا دیگر گلف کی کنٹریز میں، تو وہاں سے جتنی چیزیں آ رہی ہیں، وہ فیڈ بیک آ رہا ہے، وہ سارا اس میں اکثریت جو ہے ان ایلیمنٹس کی تھی۔ تو یہ بھی اس کی وجہ بنی، یعنی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے واپس بھجوانے کا کہا، اور واپس بھجوانا پاکستان کا حق ہے، اور جو آئے تھے ان کا فرض ہے کہ وہ تو اس وقت ایک اگریشن کا شکار تھے، پاکستان نے بھائیوں کی طرح پناہ دی، کاروبار دیے، انصار مدینہ کی جو مثالیں تھیں اس پہ عمل کیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان یہ توقع رکھتا ہے، تو اس میں اگر احسان فراموشی یا یہ ان سرٹن ایلیمنٹس کے لیے ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ افغان ایز اے نیشن تو نہیں ہم کہہ سکیں گے، کیونکہ ہم آج بھی ہمارا جو سٹیٹمنٹ ہے اور موقف یہ ہے کہ ہم اس حکومت کے ان ایلیمنٹس پہ جو بھارت کے اشارے پر اور بھارت کے خرچے پر ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر جنگ ان کے خلاف ہے، یہ کسی نسل، کسی زبان یا کسی قوم کے ساتھ ایز ان کنٹری ابھی نہیں ہے۔ ابھی تک تو اس میں یہ ہے کہ بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے وہ ایلیمنٹس جو تالے آزمائے ہیں، جو پاکستان کے اینٹی ہیں یا بھارت کے خرچے پہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس بات وہی ہے جو خواجہ صاحب نے کہی، صرف تھوڑی ترتیب کا فرق۔ ٹھیک ہے امجد نیازی صاحب، سر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور پریس کانفرنسز کے اندر بھی یہی بات واضح طور پر جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں سر، یہ جو در اندازی ہوئی اور اس پر ہم لوگوں نے جواب دیا ہے پاکستان کی جانب سے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، پہلی تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، بالکل، اور جہاں بھی، جب بھی، کبھی بھی جب پاکستان کی بات آئے گی، ہم اپنے خون سے اس پاکستان کی سوورنٹی کے لیے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوگی، کھڑی ہے، کھڑی رہے گی۔ دیکھیں، ہم کبھی بھی حامی دہشت گردی کے نہیں رہے، نہ دہشت گردوں کے رہے ہیں، نہ ہمارے میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے کہ ہم دہشت گردی کو فروغ دیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ جو ہے یہ بینیفیشری ہے ہمیں جیلوں میں رکھ کے، اور اس کا یہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہر وہ عمل جو مکروہ ہے، جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ ہمارے ذمہ ڈالا جائے، ایک بیانیہ بنایا جائے۔ اگر بیانیہ ان کا نہیں بنتا، اس لیے کہ پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس لیے کھڑے ہیں، اور ہمارا مقصد پاکستان کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہے، ہمارا کوئی اور جھگڑا نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے اندر جمہوریت چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں اپنے وطن دفاع کے لیے مضبوط دفاع چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک پروگریسو پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کی معیشت پاکستان اور پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہو، پاکستان کے کسان ہو، مزدور ہو، چاہے کسی بھی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے ہو، وہ اپنا آزادانہ طریقے کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، جو قرارداد پاکستان کے نیچے جو آپ کے نکات تھے۔ بس
اب اس کا جو ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس کی بینیفیشری موجودہ گورنمنٹ ہے اور وہ فائدہ اٹھاتی ہے ہر اس عمل سے کہ جو وہ بیان، چونکہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور جو آزاد میڈیا، اب بہت سارے آپ کے کافی جو آپ کے اینکرز تھے جن کی آزاد ایک آواز تھی، ان کو آف ایئر کیا گیا، اور جہاں پہ آج سچ بولنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور حقائق اگر سامنے لائیں گے تو آپ بھی آف ایئر ہو جائیں گے۔ اس ماحول کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، بڑا مشکل ہے، لیکن ایک میں نے اپنی بات کی وضاحت کر دی کہ سچ بولنا جرم بنا دیا گیا ہے یہاں پہ۔ نہیں امجد نیازی صاحب، میرا سوال تھا پاکستان اور افغانستان کے معاملات، آپ نے پورا جو ہے وہ مجھے چوک گھما دیا مجھے، لیکن یہ کہ یہ صورتحال کیا ہے سر، اس پر آپ کی پارٹی کا موقف ہم جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے واضح بتا دیا، اس میں چلے تاثر یہ ہے کہ اگر ماضی کے بیانات بھی دیکھ لیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب کا اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا میں صوبائی سطح پر وفد بنا کے جو ہے وہ افغانستان بھیجوں گا مذاکرات کے لیے، وہ جا کے وہاں پر بات کریں اور صرف مذاکرات ہی حل ہے، کسی قسم کا ایکشن نہ لیا جائے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی آئی ہے نا؟ نہیں، بات سنیں نا، ماحول کی اور وقت کی بات ہے۔ دیکھیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم ان کے خلاف ہیں، ہم اپنے دفاع کے لیے ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ جو ہے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ خان صاحب کا موقف ہے کہ یہ فوج میری ہے اور مجھ سے ضروری یہ فوج ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے، ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں، ہمارے اوپر اللہ معاف کرے، ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے؟ افسوسناک بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے سینئر اینکر بھی ایسے سوال کریں جو مناسب نہیں ہے، جو آپ کی ٹون ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت دیکھیں سعودیہ کیا کہہ رہا ہے، قطر کیا کہہ رہے ہیں، بدقسمتی ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہمسایوں کو کبھی آپ بدلا نہیں بدل، دیکھیں آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے، بالکل۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو بات کی تھی اس آج سے پچھلی 2 راتوں سے اگر چلیں گے، ہم کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ نوبت نہ آئے، ہم ایسی جنگ میں نہ چلے جائیں کہ پھر واپسی نہ ہو، ہمارا موقف یہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سمجھتے، دیکھیں آپ دونوں طرف قبائلز ہیں، جی، آپ کے فاٹا اور پاٹا کے، کیا میری بات غلط ہے تو بتا دیں؟ نہیں بالکل، دیکھیں دونوں طرف آپ کا موقف ہے، بالکل میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ آپ کے نہیں، دیکھیں 2600-2800 کلومیٹر آپ کی ایک لائن ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے فرنٹ لائنر پہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ معاملات بگڑ رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ عقل مندی اس میں ہے کہ دیکھو دہشت گردوں کے خلاف کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کیا جائے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں سے آپ عوام کو بھی ساتھ لے کے چلیں، چاہے وہ کے پی کے ہماری جو ہم کہتے ہیں عوام ہے، مشران ہے، قبائلز ہیں، جب ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کا رزلٹ بہت بہتر ہوگا، آپ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔